امریکی دفاعی تجزیہ کار ان کا یہ بیان سارے سوشل میڈیا کی اس وقت زینت بنا ہوا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے امریکی صدر نے نا عمران خان کے موقف کی تائید کر دی ہو۔ یقیناً اس بیان سے عمران خان کی بات کو تقویت ملے گی، لیکن کیا اسے ہم امریکہ کا موقف کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک شخص کی تو ذاتی رائے لگتی ہے۔ جی، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا۔ میرے خیال میں یہ اسی غلامانہ سوچ کی عکاس ہے جس کی ہم بات کرتے رہے۔ ہمیں اس تجزیہ کار کی ویٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری اپنی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے، جس کے اندر آپ کی سیولین قیادت بھی بیٹھتی ہے، آپ کے مسلح آرمی کے جتنے بھی چیفز ہیں وہ سارے بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے 2 دفعہ کنفرم کیا ہے کہ ہمارے ملک میں امریکی مداخلت ہوئی ہے، اور ہم نے امریکی سفیر کو بلا کے اس کے اوپر احتجاج کیا ہے، اور باقاعدہ سفارتی سطح کے اوپر احتجاج ہوا ہے۔ تو اس میں تو ویسے کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ نے ہمارے ہاں مداخلت کی، لیکن ایک وہی غلامانہ سوچ ہے کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو ہمارے اپنے ادارے کہہ رہے ہیں، ہماری اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کہہ رہی ہے۔ ایک تجزیہ کار کا بیان سامنے آیا تو پورے پاکستان میں لوگوں نے اس کو سیریس لینا شروع کر دیا۔ امریکی خط کا جو معاملہ ہے وہ پہلے بھی ہمارے سامنے ہے۔ میں ان چند صحافیوں میں سے ہوں جن کو خان صاحب نے بلا کے اس کے اوپر بریفنگ بھی دی تھی۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر مداخلت کی ہے۔ اب امریکیوں نے خود بھی اس حوالے سے ماننا شروع کر دیا، لیکن ہمیں اپنے اداروں پہ اعتبار کرنا چاہیے جنہوں نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ پاکستان کے اندر مداخلت ہوئی ہے۔ جی اچھا اطہر، یہ جو امریکن اینالسٹ کا یہ انداز ہے، کیا یہ انداز ان کے تجزیہ کاروں کے بھارت اور دیگر کنٹریز کے لیے بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس موقع کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بات بالکل آپ کی حق بجانب ہے کہ بھارت ہو جائے یا اسرائیل ہو جائے یا دوسرے ممالک ہو جائیں، اس حوالے سے یہ جب بھی بات کرتے ہیں تو تھوڑے محتاط رہتے ہیں۔ پاکستان کو انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے، اس لیے کہ اگر یہ آپ پورا کلپ دیکھیں، آپ نے بھی دیکھا، پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک جوہری طاقت ہے، پاکستان ایک بڑی فوجی طاقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اگلے جملے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو بتا رہے ہیں نہ تم نے روس سے کوئی ڈیل کرنی ہے، تم چائنا سے اپنے تعلقات کام کرو، اور تم امریکہ کی کوئی بھی اگر کوئی ایسی مخالف پالیسی ہو اس کے اوپر عمل مت کرو، یوکرین کی حمایت کرو، یوکرین کی حمایت کریں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ ہماری طاقت کا بھی ان کو ادراک ہے، لیکن دوسری طرف وہ ہمیں اس طرح کے حکم بھی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کو پتا ہے کہ یہ طاقت ہمارے خلاف نہیں استعمال ہونی، ہم جو مرضی ان کو کہتے رہیں یہ لوگ برداشت کرتے رہیں گے۔ صحیح۔ اچھا، یوکرین سابقہ حکومت کا موقف اور اداروں کا موقف سب کے سامنے ہے، تو اطہر کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا موجودہ حکومت اپنا موقف بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، موجودہ حکومت کے لیے تو تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن یہاں پہ جب سیکیورٹی ڈائیلاگ ہوا تھا اس کے اوپر اس میں جو سابق وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، انہوں نے بھی اپنا موقف رکھا تھا، آرمی چیف بھی اس حوالے سے اپنا موقف رکھ چکے ہیں۔ تو بیسکلی جو پاکستان کا موقف ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم کسی سائیڈ پہ بھی نہیں ہیں، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ جنگ سے نہیں، بات چیت سے مسائل حل ہوں۔ پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو روس نے وہاں پہ جارحیت کی ہے یا حملہ کیا ہے وہ اچھا کیا ہے۔ پاکستان صرف یہ کہتا ہے کہ اس مسئلے کا حل بات چیت سے نکالا جائے دیگر مسائل کی طرح، لیکن امریکہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان مذمت کرے روس کی، کھل کے مذمت کرے اور ہمارے ساتھ اس کے خلاف اقوام متحدہ میں ووٹ دے۔ تو یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ تھوڑا سا ناخوش ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ آپ خود ان لوگوں میں سے ہیں جن کو خان صاحب نے جب بریفنگ دی تھی اس لیٹر گیٹ کے معاملے پر، کچھ لوگ ہیں بہت بڑی تعداد میں جو کہ اس پوائنٹ آف ویو کو مانتے ہیں، بہت سارے لوگ شک و شبے کا اظہار کرتے ہیں۔ اب خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں، اپنے مطالبے کو دہرا رہے ہیں کہ چیف جسٹس اس معاملے کی تحقیقات کروائیں۔ تحریک انصاف کی حکومت عدالتوں پر زور دے رہی ہے، لیکن خود اپنے وقت میں اس پر کوئی تحقیقات نہیں کروائی ہیں، کیوں؟ دیکھیں، اس وقت جو ایک کمیشن تو بنایا تھا جس کے سربراہ جنرل طارق کو بنایا تھا، لیکن انہوں نے اس وقت معذرت کر لی تھی۔ جی، اور جس وقت وہ کیس چل رہا تھا، اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد جب کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، وہاں پہ بھی حکومت نے یہ موقف پیش کیا تھا کہ اس معاملے کے حوالے سے تحقیقات ہوں۔ لیکن یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ یہ جو الزام ہے کرن، یہ اس قسم کا الزام ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کا پیچھا کرے گا۔ آلدو کہ بہت ایک تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو اس کو نہیں مانتے، لیکن بڑی تعداد میں عوام کا ایک ایسا طبقہ ہے جو اس کو مانتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ خان صاحب کا بیانیہ ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کی تحقیقات ہوں، اور میرے خیال میں سپریم کورٹ بہترین فورم ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے کہ ایک بیانیے کو، ایک نیریٹو کو لے کر خان صاحب چل رہے ہیں، مختلف جلسے ہو رہے ہیں، ابھی چاند رات پر بھی انہوں نے نکلنے کو کہہ دیا ہے۔ اب یہ ایک اسٹیٹمنٹ آ جانا، گو کہ ایک اینالسٹ کا اسٹیٹمنٹ اتنی کوئی وقت مجھے تو نہیں لگتا کہ رکھنا چاہیے ہمارے ملک میں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کے بیانیے کو اس سے کتنی تقویت ملے گی؟ obviously اس سے فائدہ تو ہوگا ان کو۔
جی डेफिनेटली देखें, एक अमरीकी तज्जियाकार अमरीकी टीवी के ऊपर बैठ के इस किस्म की बात कर रहा है और वो ये कह रहा है कि हम उसको बता रहे हैं कि जी आप ये ना करें, अगर आपने ये किया। बेसिकली उन्होंने नई हुकूमत को पैगाम दिया, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, कि आपके जो प्रीवियस आपके जो वजीर आजम थे उन्होंने ये किया और उसका नतीजा क्या निकला, उनको तहरीक अदम एतमाद के जरिए, वोट के जरिए घर भेज दिया गया। तो लिहाजा आप इस हवाले से कोई इस किस्म की गलती मत कीजिएगा और बेसिकली वही कीजिएगा जिसका हम आपको कहें। तो इमरान खान को तो इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा यकीनन।